बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज की बड़ी ख़बर ये है कि ख़ान जितने मर्ज़ी एतराफ़ात कर ले, जितना मर्ज़ी जो है वो फ़ौज का मिन्नत कर ले, जितने मर्ज़ी वो अपने बयानात में यू टर्न लेकर आए, अफ़वाज पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया, दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया कि 9 मई के हवाले से जो फ़ौज का पहले दिन से मौक़िफ़ था वही मौक़िफ़ है, और उससे फ़ौज किसी सूरत भी पीछे जो है वो नहीं हटेगी। और उन्होंने कहा कि ना कोई उनके मौक़िफ़ में तब्दीली आई है ना आएगी। यानी कि राजा आतिफ़ ज़ुल्फ़िकार साहब, ये ख़ान साहब जितने मर्ज़ी इंटरव्यू दे लें, जितने मर्ज़ी कह लें कि फ़ौज से ताल्लुकात ना रखना बेवकूफ़ी थी, जितना मर्ज़ी कह लें कि फ़ौज से मुज़ाकरा चाहता हूँ, अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने बाबांगे दोहल राजा साहिब, बाबांगे दोहल दरवाज़ा बंद, क्लोज, बिल्कुल, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट, कोई बातचीत नहीं होगी। ये शर्त रखता था ना, हमें हमारा मैंडेट वापस करो तब बात होगी। उनका वही मौक़िफ़ है कि 9 मई वाले, उसके जो मुजरम, उसके जो सूरजकार, उसके जो मास्टरमाइंड, सबसे पहले कौम से माफ़ी मांगें, शहदा से माफ़ी मांगें, और उसके बाद फिर जो है वो जो भी बात करनी है हुकूमत से बात करें। दो टोक अल्फाज में कोई लगी लिपटी नहीं रखी गई किसी तौर पर भी, राजा साहिब, कोई नहीं। और फिर ये भी मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता है कि कौन बाहर बैठकर रियासत के ख़िलाफ़, अफ़वाज के ख़िलाफ़ मुहिम चलाता है, डिजिटल दहशतगर्दी में मुलव्वस है, कौन फंडिंग कर रहा है, इनका प्लान क्या है। और उन्होंने कहा कि ये मखसूस सियासी एजेंडा, यानी कि तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि इस जमात का मखसूस सियासी एजेंडा है। और फिर उन्होंने कहा कि जो बाहर बैठे हुए ये जो लोग हैं इनके, और उन्होंने कहा कि ये जनवरी से लेकर अब तक मुख्तलिफ जो इन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर कर रखी हैं, 127 मज़ामीन इन्होंने हमारे ख़िलाफ़, फ़ौज के और रियासत के ख़िलाफ़ लिखवाए, और इनके मकासद से हम पूरी तरह आगाह हैं। गैर रियासती, रियासती अनासर, और फिर वहाँ बैरून मुल्क के जो बैठे हुए, कि किस तरह सेनेट से करारदाद, अमेरिकी सेनेट से करारदाद पास होती है, अमेरिकी कांग्रेस से, बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स से। तो फिर उन्होंने कहा कि इनके एजेंडे से आगाह हैं। और फिर भी उन्होंने कहा कि ये जो लॉबिंग हो रही है, जो पैसा आ रहा है, सफारतखानों के सामने एहतजाज किया जाता है, इनके छुपे हुए प्लान, पैसा कहाँ से आता है, लॉबिंग फर्म इन्होंने कौन कौन सी हायर की हुई हैं, ये मकसद इनका सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में हालात बेकाबू हों, और यहाँ एक ऐसा बयानिया ये बनाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतशार हो, पाकिस्तान में मायूसी हो। उन्होंने कहा कि काश जितना पैसा ये मखसूस सियासी जमात यानी कि तहरीक इंसाफ वाले रियासत और उसके इदारों के ख़िलाफ़ बयानिया बनाने पे पैसा लगा रहे हैं, काश ये उतना ही कभी गज़ा और फ़लस्तीन के लिए बयानिया बनाते, कश्मीरी अवाम के लिए जिनका इस्तेहसाल 70 सालों से हो रहा है उनके लिए बयानिया बनाते। लेकिन ये सिर्फ माफिया, ये सिर्फ इंतशार चाहता है कि पाकिस्तान में इंतशार ही उनके फ़ायदे में है। और वे उन्होंने कहा कि मैं वाज़े करता हूँ, दो टोक बाबांगे दोहल सीधा पैगाम दे दिया कि मैं वाज़े करता हूँ कि ऐसे सियासी अज़ाइम रखने वाले और इंतशार फैलाने की कोशिश करने वाले अफराद किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे, इनके अज़ाइम नाकाम बनाएंगे, और अफ़वाज पाकिस्तान और अपनी आवाम की हमायत के साथ इसको नाकाम जो है वो बनाया जाएगा, हर हाल में नाकाम जो है वो बनाया जाएगा। ये उनका दो टोक
اور واضح ایک موقف آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا کہ ان لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے، اور پھر مقصد انہوں نے کہا کہ فوج ان کے جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو ڈیجیٹل دہشت گردی کو روکتے، ڈیجیٹل دہشت گردی پھیلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف ضروری قانونی کارروائی بہت ضروری ہے، اور یہاں پر جو کارروائی نہیں ان لوگ عناصر کے خلاف ہوتی، اس کے اوپر بھی ان کو جو تھے وہ تحفظات ان کے جو تھے وہ موجود تھے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے کہا کہ ہم بے خبر نہیں ہیں، یہ بات بھی کہی گئی کہ ہم بے خبر نہیں ہیں کہ جو بداعتمادی جو یہ زہر گھولنا چاہتے ہیں، جو یہ بیانیہ بناتے ہیں، ایشوز کو متنازع کرتے ہیں، اور یہ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پورا مافیا ہے۔ مافیا کا لفظ استعمال انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس مافیا کو کسی صورت بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پھر ان سے سوال ہوا تھا پاک افغان بارڈر کے اوپر چیک پوسٹیں، اور پھر یہ سوال ہوا کہ اگر وہاں پہ باڑ لگ گئی ہے، وہاں پہ چیک پوسٹیں بن گئی ہیں، تو پھر بھی اسمگلنگ کیوں ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید اس میں ایف سی یا فوج ملوث ہے، حالانکہ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی بارڈر 100% محفوظ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک بات ان کی طرف سے واضح طور پر وہ بھی کہی گئی، وہ بھی آپ کے نالج میں یہ بھی لگا دیں کہ سیاسی مقاصد کے لیے فوج کو نشانہ بنانا، اور انہوں نے کہا کہ مقصد یہ ہے، ہاں یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ میں آپ کو بالکل اس حوالے سے یہ جو انہوں نے بات کہی کہ یہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ ایک مافیا ہے جو پاکستان کی عوام کی ترقی نہیں چاہتا، جس اشرافیہ کے ذمہ داروں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ان کا یہ ذمہ داری اس اشرافیہ کی بنتی ہے کہ وہ صحت، تعلیم اور روزگار بنائے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو جو تکلیف ہے، فوج کی تکلیف ہے کہ فوج کیوں سماجی اور معاشی ترقی کے منصوبے شروع کر رہی ہے، فوج کیوں تعلیم اور صحت کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے، فوج کیوں بارڈروں کو سیکیور کر رہی ہے، کہتے ہیں جی یہ کام حکومت کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام جو ہم اپنے کر رہے ہیں یہ حکومت کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اپنے طور پہ نہیں کر رہی۔ جو ٹاسک حکومت ان کو قانون کے مطابق دیتی ہے تو ہم اس سے پیچھے کیوں ہٹیں، SIFC ہو، دیگر ایشوز ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے حقیقت پسندانہ جو اپروچ ہے اس کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک بیانیہ بنا کر شروع ہو جائے۔ اور انہوں نے کہا ایک چیز اور، انہوں نے کہا فوج کے اندر کوئی اشرافیہ نہیں ہے، فوج کے اندر لوور مڈل کلاس کے لوگ آتے ہیں، جوان بھی اور افسران بھی۔ فوج کوئی مافیا نہیں ہے، فوج کوئی اشرافیہ نہیں ہے، فوج پاکستان کی قومی فوج ہے جس میں ہر علاقے سے، ہر صوبے سے، ہر رنگ، ہر نسل، ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو پاکستان کی فوج کہا جاتا ہے، پاک فوج کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تباہی میں اس مافیا کا ہاتھ ہے۔ جو مافیا چاہتا ہے کہ لوگ غلام رہیں، ان کو تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی سہولیات نہ ملیں، تاکہ ان کی اسمگلنگ، ان کا حرام کا پیسہ جو ہے وہ جاری رہے، اور عوام اس مافیا کو پہچان جائیں اور یکجہتی سے ان کا جواب دیں۔ یہ بھی میسیجز تھے ان قوتوں کو۔ دیکھیں مافیا، بڑے بڑے اشرافیہ جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی ان کو سب معلوم ہے۔ آج انہوں نے کھل کر ان کی باتیں جو ہیں وہ کر دیں۔ لیکن سب سے بڑی بات، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بات کہ جناب 9 مئی والے قیدی نمبر 804، اس کے حامی، اس کے سپورٹر، اس کے معاون کار، یاد رکھیں افواج پاکستان کو آپ کا ایجنڈا بھی معلوم ہے، آپ کے مقاصد بھی معلوم ہیں، آپ جن سے غیر ملکی فنڈنگ لیتے ہیں وہ بھی معلوم ہے، آپ کے پیچھے کون ہے وہ بھی معلوم ہے۔ غیر ملکی جو وہاں پہ پاکستان کے سفارت خانوں کے باہر
مظاہرے کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے کون سے غیر ملکی ہیں وہ بھی معلوم ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ فوج پاکستان آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ نو، نیور ایٹ آل، کسی صورت میں ایبسولوٹلی ناٹ، اس سے بات چیت نہیں ہوگی جب تک یہ سر عام معافی نہیں مانگتا، شہداء سے، قوم سے اقرار جرم نہیں کرتا۔ تو جتنے مرضی یہ انٹرویو دے لے، جتنے مرضی یہ جناب یو ٹرن لے لے، جتنا مرضی یہ کہہ دے کہ فوج سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ سوال ہی پیدا نہیں ہوں، جو کرنا کر لو، ساڈا موقف وہی ہے جڑا پہلے دن تو سی۔ پاکستان زندہ باد۔